Assalamualaikum viewers. After a long traveling right now, Qasim Ali Shah, writer, teacher, motivator and a trainer. So سب سے پہلے سر شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت ہمیں دیا اور چند سوالات سر سے کریں گے. سر پہلا سوال یہ کہ اکثر نوجوان یہ سوال کرتے ہیں، آپ کے لیکچرز ہم نے سنے ہیں، آپ کی کتابیں پڑھی ہیں کہ ان کتابوں میں لیکچرز میں آپ ہر وقت واصف علی واصف کی بات کرتے ہیں، ان کی مثالیں دیتے ہیں. تو نوجوان پوچھنا چاہیں گے کہ آپ واصف علی واصف سے اتنا متاثر کیوں ہیں؟ اچھا دیکھیے، متاثر تو آپ کسی سے بھی ہو سکتے ہیں. میں ان کو استاد مانتا ہوں. تو جس کی تحریروں نے، کتابوں نے، لیکچرز نے میری زندگی کو بدلا تو میں یقینی بات ہے وہ تشکر کا احساس ہوتا ہے، شکریہ کا احساس اور اکنالجمنٹ. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ مانیں، ایڈمٹ کریں کہ اس سے آپ نے سیکھا ہے اور کیا سیکھا ہے، لرن کیا آپ نے. اور دوسرا سوال یہ کہ آج کل نوجوان وہ کتابوں سے دور جا رہے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اچھا یہ مت ہے، میں نہیں مانتا اس کو. میرے زمانے 25 سال پہلے جب میں اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی کالج کا، اور آج کے زمانے میں فرق یہ کتاب زیادہ پڑھی جاتی ہے. یہ جو جملہ ہے کتاب سے دوری ہے، یہ پبلشرز کا جملہ ہے. میں دیکھتا ہوں، میں ان کے درمیان میں بیٹھ کے سارا ہم اس کو کام بزنس ہر شکل میں ہم نے کر کے دیکھا ہے. کتاب پہلے سے بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، بہت زیادہ بکتی ہے. علی پور کا ایلی آئی تھی 1967 میں غالباً، اور وہ 15 سال یا 10 سال تک 325 کاپی صرف نکلی تھی. آج ایک کتاب جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں میں اس کی کاپی جاتی ہے، وہ لائبریریوں میں جاتی ہے، لائبریریوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، ایکسپو میلے لگنے لگ پڑے ہیں. کتاب میلوں میں لوگ اتنے بنڈل نہیں بنوں گے نہیں اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، کتابوں بھی اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں. کتاب پہلے سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقابلہ جو ترقی یافتہ ممالک میں اگر ان سے کیا جائے تو اس سے مقدار ہماری کم ہے. لیکن پہلے سے اگر دیکھا جائے تو وہ کتاب ہمارے کالم نگار ہیں جاوید چودھری صاحب، کچھ سال پہلے ایک سروے تھا ان کی، میرا خیال ہے پہلی 0 پوائنٹ جو ہے وہ 5 لاکھ کاپیاں اس کی بک چکی تھیں. حمیرہ احمد کا پیر کامل لاکھوں کاپیاں بک چکی ہیں، شہاب نامے کی لاکھوں کاپیاں بک چکی ہیں. اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کتاب بہت پڑھی جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جملہ کتاب نہیں پڑھی جاتی، کتاب نہیں پڑھی جاتی، یہ اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ پبلشر کا بزنس ہے. وہ کہتا ہے نہیں پڑھی جاتی، وہ مقابلہ کرتا ہے انڈیا سے، وہ مقابلہ کرتا ہے امریکہ سے. تو جب دوسرے ترقی ہم سے ایجوکیشن میں، بک ریڈنگ میں یا بک پبلیکیشن میں ہم سے جو آگے ممالک ہیں ان سے موازنہ کیا جائے تو کوئی شک نہیں ہم پیچھے ہیں. لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم یہاں کتاب نہیں پڑھتے. کتاب ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر رائٹرز، ادیب، وہ بھی اس بات کا رونق ہوتے ہیں اکثر پروگرام میں، سیشنز میں. اس کی وجہ یہ ان کا مٹیریل پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا. اچھا اس وجہ سے سر دیکھیں شاعر کی شاعری نہیں بکتی، ٹھیک تو کیا کریں، ہمدردی ہے اس سے. جس بندے کو اپنا ایک ایڈیشن نکالنا خود اس کے لیے مشکل ہے. صحیح ہے. وہ بانٹتا پھرتا ہے، کہتا پھرتا ہے کچھ لکھو، کچھ بولو، کچھ سناؤ اس میں سے، تو وہ تو مطلب ڈیپینڈنٹ ہو گیا. جس کے کانٹینٹ میں جان ہے. دیکھیے رابندر ناتھ ٹیگور کی پوئٹری تھی، وہ جب لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئی اور اس کو نوبل پرائز ملنے لگا، اس نے نہیں لیا. اس نے کہا میں کیسے لوں، کیونکہ میرا جو اصل کلام تھا وہ کسی اور زبان میں تھا. آپ سندھی کا شاہکار اٹھا لیں، اس کو لاکھ آپ کسی اور اردو زبان یا انگلش زبان میں کرنے کی کوشش کریں، وہ آپ کا کمال اس سندھی میں نہیں ہے. لینگویج میں طاقت ہے جو وہ لینگویج کنوے کرتی ہے. ہمارا بلے شاہ اگر انگلش میں جائے تو ٹھیک ہے، میسج تو چلا جائے گا، لیکن اسپرٹ ختم ہو جائے گی شاید. تو کہہ لیجیے کہ وہ لٹریچر کی خود غیر معیاری ہونا ہے. ایک ایسا شاعر لوکل کہیں شاعر 70 کتابیں ان کی، اب وہ نہیں پڑھی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بھی کتاب معیاری نہیں ہے. دیوان غالب ایک ہے، صرف اقبال کا کلیات ایک ہے، وہ ایک ہی کافی ہے شاہکار کے طور پہ. ایسے کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ایکسپریشن از دی لاسٹ ایکسپریشن. اگر ان کی کتابیں اس لیول کی نہیں ہیں، اس معیار کی نہیں، نوجوان پڑھتے نہیں، اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ دنیا میں ترکی میں اگر لکھا جاتا ہے ایک ناول یا ناول اسٹائل کا لٹریچر جس کا نام 40 رولز آف لو، وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، دنیا کے اندر کلک کر جاتا ہے. سر لٹریچر کو پروڈیوس تو کرے، وہ تو دنیا کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا. 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل قرآن پاک بائبل کے بعد لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ ہے. انگلش میں لکھی گئی تھی، 50 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. میاں محمد بخش صاحب 1907 میں انتقال فرما گئے تھے، جیلم کے قریب علاقہ ہے میرپور کے پاس، اور وہاں سے پردہ فرمانے کے بعد ان کا کلام دنیا کی 30 زبانوں میں ترجمہ ہوا. تو بھائی بندے کے کانٹینٹ میں کچھ ہو. میرے سامنے لکیری کشف الموجود پڑی ہے، 1000 سال بعد بھی چھپ رہی ہے، 1000 سال بعد بھی ایم اے فارسی میں پڑھائی جاتی ہے، 1000 سال میں تصوف کی بڑی کتاب اس کو مانا جاتا ہے. تو بھائی لٹریچر ہوگا تو وہ بکے گا، لیکن اگر وہ ہوگا نہیں تو اپنے زمانے کے لوگ نہیں اس کو پڑھیں گے.
سر آپ کی جو کتابیں ہیں اکثر اردو لینگویج میں، جیسے آپ کی مشہور کتاب ہے بڑی منزل کا مسافر یا ٹیچر سے ٹرینر تک، اگر کوئی سندھ سے نوجوان آپ کی کتابوں کو سندھی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہے تو اس کا کیا پروسیس ہے؟ میں چاہوں گا کہ وہ ضرور کرے، اس کا کوئی معیار طے کر دے، اس کو کہیں سے سند لے لے کہ جی یہ کام ہے اور میں اس کو ویسے میں کہنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے آپ کریں اس کو. میں دیکھیں میرا کام میسج کو پھیلانا ہے. بالکل سر. میرا اپنے راستے میں اپنے مشن کے راستے میں خود ہرڈل نہیں بنی چاہیے. تو میں نے تو اپنے جیسے کتنے بچے تیار کیے ہیں جو اسپیکرز ہیں، جو لکھتے ہیں، جو ٹرینرز ہیں، جو تحریک دیتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، جو شاباشی دیتے ہیں، جو کسی کو اچھا جملہ بول دیتے ہیں. تو ہمیں تو کتنے لوگ ایسے چاہیے جو تحریک کا حصہ بنے. اور اگر اس سے پہلے غالباً سندھی میں 2 کتابیں ہماری ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں. آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے اور اپنی تلاش یہ کسی نے سندھی میں ٹرانسلیٹ کر دیا ہوگا. ہماری کتابیں جو ہیں وہ پشتو میں ٹرانسلیٹ ہونی شروع ہو گئی ہوئی ہیں. اور یہ ایک خوش آئند چیز ہے کہ دوسری زبانوں میں یہ کتابیں ترجمہ ہو رہی ہیں. کمنگ ڈیز میں ہمارا ویڈیوز کا کنٹینٹ بھی انگلش کے لیے ایک آڈینس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. پوڈ کاسٹ پہلے کے بنے ہوئے لیکن پراپر انگلش کے لیے لیکچر ہم سارے تیار کر رہے ہیں اور وہ بھی سارے پھیل جائیں گے انشاءاللہ. گریٹ سر. سر اینڈ نیشنل پوئٹ آف سندھ شاہ لطیف، ان کے بارے میں کبھی آپ نے میں تو ان کو صوفی شاعر مرشد مانتا ہوں. وہ بڑے انسان ہیں اور وہ ہارمنی کے لیسن والے ہیں. وہ انسانیت کا سبق دیتے ہیں، محبت کا سبق، اللہ سے رابطے کا سبق دیتے ہیں. تو میں تو ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. میرا تو دل کرتا ہے کہ لطیف بھٹائی کو پورے پاکستان کے نصاب میں شامل کرنا چاہیے. وہ پنجاب والوں کو بھی پڑھنا چاہیے. ہمارے آپ دیکھیں نا لطیف بھٹائی کے نام سے انڈر پاس ہے لاہور میں. یہ محبت کی نشانی ہے کہ وہ آپ کو یہ سندھی شاعر ہے. تو شاید لینگویج کی وجہ سے وہ سندھی شاعر ہے لیکن میسج کی وجہ سے وہ وفاقی شاعر ہے. وہ پاکستان کا شاعر بھی نہیں، وہ دنیا کا شاعر ہے. ان کی اگر آپ شاعری پڑھیں نا تو ان میں موٹیویشن کی بھی بات ہے. تو میرا بھی سیشن ہوا تھا، شاہ لطیف کی ایک لائن پڑھنا پسند کروں گا سندھی لینگویج میں. شاہ صاحب نے کہا کہ ستا اٹھی جاگ ننڈ نہ کچے اتری سلطانی سہاگ ننڈو کندے نہ ملے. تو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ جو غفلت کی نیند ہے ان سے بیدار ہو جائیں. اگر آپ نے منزل حاصل کرنی ہے، کسی مقام پہ پہنچنا ہے تو غفلت کی نیند سے آپ اٹھ جائیں تو آپ اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں. سر لاسٹ کوئی سندھ کے نوجوانوں کے لیے میسج کوئی؟ میں یہ کہوں گا کہ سندھ اور سندھ کی یوتھ، میرا خیال ہے ہمارے یہاں پر آج آپ بیٹھے ہیں اور کل کوئی لطیف کانفرنس بھی ہے اور سندھ کے بچوں نے یہاں پر ایک ایونٹ بھی رکھا ہے، اس کا میں چیف گیسٹ بھی ہوں. یہ بھی دیکھ لیں کہ سندھ کے سارے یوتھ کے ساتھ میری کیا محبت ہے. میں سندھ اور سندھ کے باسیوں کو اور سندھ کے رہنے والوں کو اور سندھ کی یوتھ کو یہ میسج دوں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جتنی ذہانت، جتنی بہادری، جتنا کلچر. سندھ کے تمام دوستوں کو، بچوں کو، یوتھ کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ میں نے جب کبھی بھی سندھ کے کلچر کو سمجھا، سندھ کی زبان کو سمجھا اور سندھ کی تاریخ کو پڑھا ہے، سندھ کے صوفی شاعروں کو پڑھا ہے، سندھ کے سارے کہہ لیجیے وہاں کی رہتل بہتل کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ان جیسا مضبوط زبردست کلچر کہیں نہیں ہے. ذہانت کی انتہا ہے، معاملہ فہمی، معاملہ شناسی، اسٹریٹ اسمارٹ ہونا یقین کریں باقی صوبوں سے زیادہ سندھیوں میں ہے. لیکن 2 چیزوں کی بڑی کمی ہے، میں ہمیشہ اس کو نصیحت کی شکل میں کہتا ہوں. ایک محنت کی کمی ہے، ہمیں محنت کرنے والا بننا ہے، اور دوسرا میں کہوں گا اپنا راستہ خود بنانا ہے. یہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی وڈیرا ہماری تقدیر بدلے گا، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو خود فکر نہیں ہوتی اپنی حالت بدلنے کی. آپ خود آغاز کیجئے، خود مثال بنیے. میں نے سندھ اور سندھ کا نوجوان کسی محکمے میں دیکھا ہے، وہ پولیس آفیسر دیکھا ہے، اس کو میں نے CSS کرتے دیکھا ہے، اس کو فوج میں دیکھا ہے، اس کو جوڈیشری میں دیکھا ہے. یقین کریں باقیوں سے زیادہ ذہین دیکھا ہے میں نے. لیکن محنت کریں تو پھر ترقی ملتی ہے. محنت ضرور کریں، اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کو حامی ناصر ہوگا. سر بڑی مہربانی. اقبال کی ایک نظم پڑھنا پسند کروں گا. عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں، عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی سر.